ڈائبٹک پیشنٹس ہیں اس میں کیریز پروسیس کافی زیادہ ہوتا ہے, تو کیا کہتے ہیں کیریز ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے انہیں اپنا ریگولرلی اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا چاہیے. اسی طرح جن لوگوں کے منہ میں سلائیوا تھوڑا سا کم بنتا ہے, ان کو منہ میں زیروسٹومیا والے ڈرائی پیشنٹس, ہونے کے یا پھر بلڈ پریشر کے میڈیسنز جو لوگ لیتے ہیں, ان کے منہ میں بڑے ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی کیریز جو ہے وہ جلدی جلدی ڈیولپ ہو رہی ہے. ایک کال ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پہنچا, ان کہتے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ ہیلدی مارننگ مسلین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ فائن فائن. فائن فائن, آئی ایم فائن فائن. تھینک یو رہنا بھی چاہیے, ہمیشہ خوش رہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. اللہ میاں آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے, سب کو خوش رکھے, سب کو خوش رکھے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ کس پہلو سے؟ اچھا, ہمارا جو پول کا سوال ہے وہ جلدی اور غلط فہمی میں فیصلہ کرنے والا. دیکھیں, جلدی میں فیصلہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے اور غلط فہمی میں فیصلہ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. ہاں ہاں ڈیفینیٹلی. جلدی میں فیصلہ تو جس کی ول پاور یا جس کی پاور آف ڈیسیشن اچھی اور مضبوط ہوگی وہ تو صحیح ہے, اور غلط فہمی پہ جب تک جسٹیفائی نہ ہو تو اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اکثر فیصلے کے بعد پتہ چلتا ہے بے شک تب کیا کریں؟ وہی میں نے کہا تھا کہ جب تک انسان جسٹیفائی نہ ہو جائے, نہ کر لے, اس وقت تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. جسٹیفیکیشن کا ٹائم نہیں ملتا اکثر. نہیں, وہ کچھ نہ کچھ تو انسان کو سوچنا پڑتا ہے نا کہ آیا اس بات میں یا اس مسئلے پہ کتنا وزن ہے. تو اس بات سے فیصلہ سوچ سمجھ کے اور مطمئن ہو کے کرنا چاہیے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں کیجیے کیجیے ڈاکٹر السلام صاحب. علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ٹاپک جو ہے نا کیویٹی بڑا اچھا ہے, جی جی, لیکن اس سے ہٹ کے بھی کچھ جو ہے نا بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو علاج جو ہے نا جینٹسٹی بہت مہنگا علاج ہے. ہمارے پاکستان میں تو سستا ہے دنیا کے مقابلے میں, لیکن ہمارے پاکستان میں بھی بڑا مہنگا علاج ہے. اچھا, دوسرا یہ کہنا تھا, اس کے لیے آپ کا ایک طریقہ ہے کہ بہت سارے ہمارے یہاں پاکستان میں بھی کلسٹر کلینکس ہیں, کلسٹر او پی ڈیز ہیں, جیسے کیا کہتے ہیں, اب بہت ساری ڈفرینٹ او پی ڈیز ہیں, آپ ان کو وزٹ کریں, اور وہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں, تو آپ وہاں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں, اور وچ از ایٹ اے کوائٹ لو کاسٹ. صحیح ہے, میں تو سمجھا شاید آپ آفر کر رہے ہیں کہ آج جس کی کال لگے گی آپ ان کو جو ہے نا کوئی فری ٹریٹمنٹ کریں گے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا شاید آپ آفر کر رہے ہیں. مرسلین صاحب آپ آ جائیں, آپ کی فری ٹریٹمنٹ میں کروا دوں گی. ڈاکٹر صاحب سے اجازت دے لیجیے. ڈاکٹر صاحب سے اجازت مل جائے گی, آپ پریشان ہی نہ, بس آ جائیں. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کی آفر کا یا رافع کی مدد کا. تھینک یو سو مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بہت سے جو ہے ڈینٹسٹ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ برش جو ہے 2-3 ماہ میں تبدیل کر لینا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے نا یہ بھی کچھ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں تبدیل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی کیا وجوہات ہے, اور برش چینج کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کس طرح پتہ لگے گا کہ آیا ہمارا برش جو ہے نا یہ اب ڈیمیج ہو گیا ہے تو ہمیں اسے چینج کر لینا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, یہ تو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ڈاکٹر صاحب برش کب چینج کرنا چاہیے, تو برش کے اپنے حالات ہو جاتے ہیں. برش تو اب ڈپینڈ کرتا ہے, ویسے ریگولرلی کہتے ہیں کہ آفٹر ایوری 3 months یو شوڈ چینج یور ٹوتھ برش, لیکن اب ڈپینڈنگ اپون آپ کی کیسی برشنگ ہے, آپ ہارش برشنگ ہے, کس طرح کی برشنگ ہے, برشنگ ہیبٹس پہ. جو برش سلیکشن ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ 3 برشز آتے ہیں, سافٹ, میڈیم, ہارڈ, تو ان میں سے برش سلیکشن جو ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اور جو اونٹ پٹانگ برشز آتے ہیں کہ ادھر سے اونچا ہے تو یہ انٹرڈینٹلی جا کے صاف کر رہا ہے, تو یہ ہو رہا ہے, تو وہ رہا ہے, جو بیچنے کی ٹیکنیک ہے, پلیز اس پہ بھی بتا دیجیے تھوڑا سا. آئی تھنک جس برش کے ساتھ آپ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں آپ وہ یوز کریں. میں یوزلی یوز کرتا ہوں سافٹ برسٹل برشز. پتا تو تب چلتا ہے جب ہم یوز کرنے لگتے ہیں. ہاں جی, سافٹ برسٹل برشز اگر آپ یوز کریں تو زیادہ سافٹ برسلز, یس, مطلب کوشش کریں ہارڈ کی طرف نہ جائیں. ہارڈ کی طرف نہیں جائیں. ہارڈ آپ ایک انیمل لیئر کو ریموو کریں گے اگر آپ زیادہ ہارڈ برشنگ کریں گے, ویگرس برشنگ کریں گے, اور بلیڈنگ بھی ہوگی جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک چیز پوچھی کہ مہینے میں 2-3 مہینے میں ٹوتھ پیسٹ چینج کرنا, کیا یہ صحیح اپروچ ہوتی ہے؟ 2-3 مہینے ویسے کوئی 2 ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ جو آپ کو میکسیمم سوٹ کرتا ہے آپ وہی یوز کریں,
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یو شوڈ یوز مطلب ریگولرلی آپ چینج کریں ٹوتھ پیسٹ اپنا. ٹھیک ہے, تو یہ ریگولرلی مطلب ہر روز نہیں, ریگولرلی مینز آئی مین آفٹر ایوری ٹیوب آپ جو نیکسٹ ٹیوب لائیں وہ کوئی ڈفرینٹ ہونی چاہیے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے کیوں کہتے ہیں؟ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ امیون ہو جاتے ہیں اور مائکرو آرگینزم امیون ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں, تو اس لیے لوگ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ اپنا ٹوتھ پیسٹ چینج کریں آفٹر ایوری 3 months. ہاں, وہ فلیور کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, جو ٹوتھ پیسٹ ہم یوز کرنے لگتے ہیں وہ اس چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, تو پھر افیکٹو ہونا وہ بند ہو جاتی ہے. ہاں, لیکن اگر کسی اور ٹوتھ پیسٹ کو یوز کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ ٹوتھ پیسٹ پہ آ جائے تو پھر اس کا فرق پڑتا ہے ڈیفینیٹلی. اس لیے کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ چینج کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ٹوتھ برش جو ہے ہر 2 سے 3 مہینے میں ضرور چینج کر لینا چاہیے, اس کے برسلز فلیئر ہو جاتے ہیں وہ نظر آتا ہے. دوسرا یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے کہ آفٹر ایوری فلو یو شوڈ چینج یور ٹوتھ برش آفٹر ایوری فلو, بیکاز فلو کے جرمز جو ہیں, جراثیم جو ہیں وہ آپ کے برش میں تو بیٹھے ہی رہتے ہیں, آپ کو دوبارہ سے فلو ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, روٹ کنال کیا پروسیجر ہے بھائی؟ روٹ کنال کیا پروسیجر ہے بھائی؟ آپ کی کیریز سب سے پہلے تو کیوں کرتے ہیں روٹ کنال, سب سے پہلی چیز تو یہ امپورٹنٹ ہے. ہاں, چھوڑے دانت نکالیں. دانت نکالیں. آپ کے دیکھا ہوگا ایسے پیشنٹ آتے ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب چھوڑے پلیز دانت نکال دیں. نہیں, ان کو آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ یو شوڈ ناٹ گیٹ یور ٹیتھ ایکسٹریکٹڈ, بلکہ انٹرنیشنلی اٹس اے کرائم ٹو گیٹ اے ٹیتھ ایکسٹریکٹڈ آف اے پیشنٹ. تو آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ پیشنٹ کو آپ کاؤنسل کریں کہ سیو یور ٹوتھ, سیو یور ٹوتھ, بیکاز دیر از نتھنگ لائک اوریجنل ٹوتھ. اب یہ روٹ کنال پروسیجر کیا ہے, اس میں ہوتا کیا ہے؟ روٹ کنال پروسیجر کیا ہے؟ روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہم جب کرتے ہیں جب آپ کا کیریز ایکٹیویٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کے پلپ تک پہنچ جائے. پلپ کیا ہے؟ پلپ آپ کا دانت کا مطلب کور ہوتا ہے جس کے اندر سارے بلڈ سپلائی, اس کی نرو سپلائی, سب چیزیں اسی کے اندر موجود ہوتی ہیں. اب اس کے اندر جب پہنچ جاتا ہے انفیکشن یعنی کیریز یا کیڑا, تو پھر دانت کو آپ ویسے فلنگ کر کے بچانا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ کو دانت کو کے اندر روٹ کنال ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. عام لفظوں میں ہم اس کو یہ کہیں گے کہ دانت کو کی جڑوں کی صفائی ہوگی. جی جی بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ آپ کنفیوژن آ کے کلیئر کرنے کے بہت بہت شکریہ, کیونکہ اکثر لوگ روٹ کنال کے نام سے بہت ڈر جاتے ہیں. جی ڈاکٹر کو بھی شوق نہیں ہوتا, جہاں ریکمینڈیڈ ہوتی ہے وہاں کرنی پڑ جاتی ہے. اچھا جی, چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, آپ لوگ کہیں نہیں جائے گا, ول بی رائٹ بیک.